اس کی ایکسپلیشن بھی فرمائیں۔ سائنٹیفکلی تو میرے خیال ہے آج کل سارے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کیوں لگتا ہے جی ویسے یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی مشہور تھی، ایون یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگا ہو تو یعنی کوئی پریگننٹ عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے، یہ ہو جائے گا، یہ ساری اسلام کے ساتھ تو یہ توہمات میں اسلام بلیو نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیمات بڑی یعنی واضح ہیں۔ باقی سائنٹیفکلی تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب یعنی اپنی جو آربٹس میں اورینٹیشن کے دوران جب کبھی بھی چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے دن کے وقت بھی، تو ظاہر ہے کہ سورج پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اچانک کافی بڑے لیول کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کو ہم سورج کو کہتے ہیں گرہن لگنا۔ یعنی سورج کے آگے چاند آ گیا تو وہ کالا ہو گیا سارے کا سارا۔ یہ تو ہو گیا سورج گرہن۔ اور چاند گرہن یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈائریکٹلی، تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی وجہ سے چاند ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے سائنٹیفیکل ریزن، سائنٹیفکلی یعنی ہم اس کو جو بیان کرتے ہیں۔ باقی اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے، اسلام اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیتا ہے، جس طرح باقی قدرت کی بڑی نشانی ہے، آندھی کا آنا، ہواؤں کا چلنا، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا، زمین سے ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکلنا، پھولوں کا اگنا، یہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان میں سے ایک یہ نشانی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے، مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں خسوف کا ایک چیپٹر ملے گا، خسوف کی نماز، خا سین واو فا۔ خسوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اردو میں ویسے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کہ جی سورج گرہن کے لیے کسوف ہے اور اس کے لیے خسوف ہی لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے عربی میں، جو مشکات کے اندر آپ کو یہ سارا مل جائے گا چیپٹر۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام خسوف کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نماز میں مشغول رہتے تھے۔ اور یہ بھی ملتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ اونچی آواز سے بھی کبھی آپ سے قرات کرنا ثابت ہے اور آہستہ آواز سے بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سے۔ اور اس میں قیام سورۃ البقرہ پوری پڑھی اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اور رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آئے، پھر پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا قیام کیا اور پھر دوبارہ رکوع کیا، یعنی ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع کیے، حتیٰ کہ جب گرہن ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سلام پھیرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس دن سورج گرہن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لگا نا، بائی چانس اس دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یہ گرہن اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا اور بیچاروں کو سائنس کا علم بھی اتنا نہیں تھا، اس زمانے میں سائنس اتنی نہیں تھی۔ یہ میں اس لیے سادہ بتا رہا ہوں کہ آپ جن باپوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابے جو ہیں وہ صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے، تو اب علم غیب کا جو آپ نے جھوٹا عقیدہ بابوں کے ساتھ منسوخ کیا اس کی تو کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اس لیے گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی بندے کے مرنے کے اوپر گرہن نہیں لگتا۔ بہرحال جب یہ اللہ کی نشانی آئے تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، صدقہ اور خیرات کرو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام غلام بھی ذات کیا کرتے تھے صدقہ خیرات کے طور پہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں